مفتی صاحب، اس پوڈ کاسٹ کا میں ایک بڑا آخری اور اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ کی خلافت پر ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے بات کی ہے، اور خاص طور پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کے حوالے سے. اچھا، آپ نے یہ اپنے ارشاد آپ نے فرمایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیعت ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک نہیں کی تھی. جی. اور یہ اختلاف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تھا. یہ باقاعدہ بخاری میں بنو ہاشم کا تھا. جی بالکل، بنو ہاشم کا تھا، بالکل. یہ اس میں حضرت زبیر کا بھی نام آتا ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب میں نے آپ کی یہ بات اپنے چینل پر ایک محقق کے آگے رکھی، اور پھر اس پر میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھی مفتی کامران شہزاد صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ المستدرک للحاکم کے اندر 2 احادیث موجود ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیعت ہے وہ مولا علی نے 6 مہینے تک نہیں کی تھی، اس میں اعتراضات ہیں. اور بخاری کی روایت میں اعتراض ہے. اعتراض. اچھا، میں اس کے اعتراض کو ڈسکس کرنا، آپ اس کی حقیقت بیان. بخاری کی روایت میں کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا، پہلی بات. اچھا، یہ الفاظ مجھے تھوڑا سا غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. بخاری کی روایت میرے نزدیک نہیں ہے. میں میری بات کمپلیٹ ہونے دے گا، میں پھر اس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. المستدرک للحاکم کی 2 احادیث موجود ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں. میں آپ سے جھوٹ کیا بولوں، اس کا نمبر مجھے یاد نہیں، میں آپ سے شیئر کر لوں گا بعد میں، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت مولا علی علیہ السلام نے پہلے دن کی ہے اور حضرت زبیر نے پہلے دن کی ہے. اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر بالکل صحیح ہے. اہل سنت تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کی طرح ہو. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں بخاری کی کہ مولا علی علیہ السلام نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی اور زبیر نے بیعت نہیں کی تھی یا بنو ہاشم نے بیعت نہیں کی تھی، تو اس حدیث کے اندر یہ بھی قبول کریں کہ وہی بخاری میں آتا ہے چونکہ صحابہ کرام مولا علی علیہ السلام کی عزت یا مرتبہ یا ان کا احترام یا ان سے بات چیت اس وقت تک کرتے تھے جب تک بی بی سیدہ زندہ تھی. بی بی سیدہ کی وفات کے بعد ان سے ترک تعلق کر لیا یا ان سے بات چیت چھوڑ لی. تو یہ تو وہ الفاظ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی توہین کو شو کر رہے ہیں. یہ تو ان کے لیے تضحیقہ خیز توہین ہے. اس کے متن کے اندر جو ہے وہ تعرض ہے. یہ مفتی کامران شہزاد صاحب نے کہا ہے. امام علی کے لیے توہین نہیں، یہ باقی لوگوں کے لیے کہ انہوں نے امام علی کی عزت کیوں چھوڑ دی. کہہ رہے ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اس پہ محدثین کا کلام ہے. پیغمبر کی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع دن سے اور ہمیشہ قابل عزت توقیر، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو. قابل عزت تکریم ہے یا نہیں ہے؟ کیا قریش کے لوگ عزت کرتے تھے؟ یعنی عزت سے مراد یہ ہے کہ تکریم کرتے تھے، جس طرح آپ یہ کہیں کہ ان کے نہیں کرتے تھے نا. ہاں، صادق اور امین مانتے تھے، لیکن کوئی آ کر جو ہے وہ کچرا پھینک دے، تکلیف اور ایذا تو دیتے تھے نا. تو اگر ایک قابل عزت شخص کی عزت و تکریم کوئی چھوڑ دے تو اس سے اس شخص کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی امام علی کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر لوگ ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں؟ وہ تو امام علی تنہا ہو گئے تھے، اس روایت کے اندر ہے. بالکل، اس میں کیا اختلاف ہے؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مولا علی علیہ السلام کی جو عزت ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اور یہ لفظ قابل مذمت ہیں. یہ مفتی کامران شہزاد صاحب نے بھی کہی، پھر ہمارے ساتھ حسین وفا صاحب نے بھی کہی. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا تھا. نہیں تو انہوں نے کہا اس کے برعکس روایت آ گئی نا المستدرک میں کہ پہلے دن ہی بیعت کی تھی، تو یہاں یہ تعارض ختم ہو جاتا ہے، یہاں یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے. یہ تو اس کا ذرا بتائیں. المستدرک میں تو 2 روایتیں کہ پہلے دن بیعت کی تھی. دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مستدرک للحاکم کے حوالے سے، جی امام حاکم النیسابوری کے حوالے سے خود ہمارے محدثین نے یہ کہا ہے کہ وہ صحت میں تساہل سے کام لیتے ہیں. متساہل فی التصحیح ہے، متساہل فی التصحیح ہے. ایک بات یہ کہ ان کی جو صحت، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نہیں، اس میں تو فٹ نوٹس لکھے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ محدثین کہتے ہیں جہاں امام حاکم یہ بات کر دیتے ہیں تو یہ متساہل ہیں بہت زیادہ. انہوں نے ضعیف روایات کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حکم لگا دیتے ہیں. اچھا، بہقی میں بھی یہ روایت آئی ہے. جی ہمارے جو محدثین نے، آپ کتابوں کو دیکھیں نا، کتابوں کی تقسیم دیکھ لیں. جی محدثین نے جو کتابوں کی تقسیم کی ہے کہ کون سی کتاب کس درجے میں ہے، کس طبقے میں آتی ہے، تو مستدرک تو یعنی پہلے اور دوسرے تیسرے طبقے میں تو نہیں ہے نا. مستدرک للحاکم، مستدرک جو ہے نا وہ 4تھے طبقے میں آتی ہے. پہلے طبقے میں تو بخاری مسلم ہے، ٹھیک، بخاری مسلم. پھر دوسرے طبقے کے اندر ابن ماجہ، نسائی، یہ 4 کتابیں آتی ہیں، ابو داؤد.
پھر تیسرے طبقے میں دوسری کتاب مسند احمد الانصاری ہے. تو اس لیے اس کتاب کی روایت سے کہ جو اصح الکتب اہل سنت کے ہوں، اگر وہ متعارض آ جائے، کس کو لیں گے ہم؟ اصول پہ دیکھیں نا آپ، کس کی روایت کو لیں گے؟ دونوں متعارض ہیں، وہاں ہے کہ نہیں کی، یہاں پر ہے کہ کی ہے. المستدرک الحاکم کی تشریح میں بتاتا ہوں کہ اس کے متعلق شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ وہ احادیث جو امام بخاری امام مسلم نے جمع نہیں کی، لیکن بہت ساری احادیث انہیں ملی اور انہوں نے اس کو صحیح کہا، تو وہ تو اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں. پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ چیزیں المستدرک میں موجود ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں مستدرک کے اندر یعنی جو حافظ ہیں امام حاکم رحمہ اللہ، خود ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک، ان کی شخصیت متساہل فی التصحیح ہے. اچھا اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن یہ ہے، مثال کے طور پر ایک زمانہ وہ ہے، یعنی اور بخاری اور امام حاکم کے درمیان میں زمانے کا بھی بڑا فرق ہے. آپ ایک واقعے کے اوپر موجود ہیں، آپ وہاں کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اس زمانے میں موجود نہیں ہے اور وہ آپ سے سن کر وہاں کی رپورٹنگ کر رہا ہوں. لازم بات ہے دونوں کے زمانے میں فرق ہے. جی جی جی. آپ زیادہ جو ہے وہ معتبر ہوں گے، نہ کہ یہ کہ جو آپ سے سن کر آگے رپورٹ کر رہا ہے وہ. لیکن حاکم کا جو یہ ہے، یعنی وہ کرتے یہ ہے، مثلا ان تک یہ روایات آئی ہوتی ہیں، انہی روایات سے ہے جسے وہ کہتے ہیں علی شرط صحیح البخاری والمسلم. راوی وہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی راوی ہیں کہ جو بخاری مسلم کے راوی ہیں. بخاری مسلم کے راوی ہیں، یہ وہی ہے. لیکن چونکہ حاکم کیا کرتے ہیں، حاکم النشاپوری، اب لازمی بات ہے انہوں نے کہا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے بخاری مسلم نے روایت کیا، لیکن چونکہ زمانہ وہ نہیں ہے، اور پھر یہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگا دیتے ہیں، صحت کا حکم لگا دیتے ہیں. تو اس لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سہولت سے کام لیتے ہیں. اچھا بہت سہولت سے، یعنی یہ ایسے شخص ہیں کہ ہر بات کے اوپر یہ صحت کا حکم لگا دیتے ہیں اور اس میں تحقیق نہیں کرتے. دیکھیں ہر بندے کی جو بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ہر بات صحیح ہوتی ہے. ٹھیک، کوئی بات وہ اس تک صحیح درجے میں پہنچی ہے، کوئی بات صحیح درجے میں نہیں پہنچی ہے. اچھا اس حدیث کو ذہبی نے بھی غلط نہیں کہا، حالانکہ کتنا سمجھ لیں ان کا سختہ موجود ہے، یعنی خاموشی اختیار کی کہ وہ حدیث، کیونکہ میں نے خود دیکھا. ذہبی خود بھی میرے نزدیک جو ہے نا وہ اس پائے کے نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، وہ اس پائے کے نہیں ہے ذہبی. یعنی ذہبی نے بہت ساری چیزوں کو جا کر وہ خود جو اہل البیت سے متعلق ہے وہاں جا کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ذہبی میں، لیکن بہرحال ذہبی کا جو سلفی ہونا ہے وہ ابن تیمیہ کے درجے میں نہیں ہے. یعنی ذہبی وہ اس درجے کا بغض نہیں رکھتے ہیں اہل بیت سے جس درجے کا ابن تیمیہ رکھتے ہیں. ذہبی ایک انصاف پسندی سے بھی جگہ جگہ پہ کام لیتے ہیں. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بخاری کی روایت یہ ہے، جو روایت آپ مستدرک کی بتا رہے ہیں، اہل سنت کی اصولوں کے مطابق ہم بخاری کی روایت کو پہلے درجے میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نہیں کیا. پھر اس میں جو آپ نے یہ کہا کہ اس میں تو امام علی کی توہین ہے، نہیں، امام علی کے نہیں ہے. ان لوگوں پر سوال ہے کہ انہوں نے امام کی عزت کیوں چھوڑ دی کہ جس امام کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی اور فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا. حضرت ابوبکر پر بھی واجب ہے، عمر پر بھی واجب ہے، عثمان رضی اللہ عنہ میں سب پر واجب ہے کہ علی ان کے مولا ہو. اس کا اقرار کریں، یہ سب پر واجب ہے کیونکہ رسول اللہ نے سب سے اقرار کروایا. ٹھیک، ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ہے، اب امام علی علیہ السلام کی اگر کوئی عزت چھوڑ دیتا ہے تو اس میں امام کا کوئی وہ نہیں ہے، امام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے آخر میں ہے کہ جب انہوں نے، اچھا بیعت کے الفاظ موجود نہیں ہیں اس پوری روایت میں. اچھا اس میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام، صحیح بخاری کی بات صحیح بخاری کی بات کر، صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے امام علی کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چل کے آئے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر جب آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے بیعت تو کیوں نہیں کی، آپ کیوں نہیں آئے اور اس معاملے میں؟ تو امام علی نے فرمایا کہ اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اولا بالحق سمجھتے ہیں، اور آپ نے ہم سے استبداد کیا، ولیکنک استبددت علینا بالامر، لیکن آپ نے ہم سے یہ امر یعنی خلافت چھینا ہے، استبداد کیا ہے. داؤد راز جو سلفی عالم ہیں جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کے ترجمے میں آپ دیکھیں جو اسلام 360 میں بخاری کا ترجمہ ہے نا، جی جی داؤد راز کا، اس میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اس کے ترجمے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی جی آپ بتائیے. بالکل بالکل. اس کا بعینی ہی جو ترجمہ ہے یہ ہے جناب صحیح بخاری کی روایت 4240.
4240. 240. اس کے اندر الفاظ ہیں وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. استبداد اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، استبداد. ہاں، اس کا ذرا تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن بتائیے گا تاکہ عوام کو. استبداد کہتے ہیں ظلم کو، اچھا، ظلم. چھیننے کو کہتے ہیں. اچھا، قوت مستبدہ وہ قوت جو زبردستی کسی سے چھین لیتی. لیکن ترجمہ تو وہاں پہ مشورے میں شامل نہیں ہوا. ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں کہ مشورے میں شامل نہیں کیا تھا. اچھا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا. ترجمہ ہے آپ کے ساتھ، یہ دیکھیں. جی. یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی خلافت کے سلسلے میں، ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا. یہ تو بریکٹ میں ہے نا. جی. استبداد کا ترجمہ یہ تھوڑی یعنی ہے، زیادتی تک صحیح ہے. زیادتی تک بات صحیح ہے. اچھا، زیادتی تک. امام علی حضرت ابوبکر سے کیا لیکن کہا؟ اصل مستدرک میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے برعکس ہے وہ. تو بخاری اولا ہے، مستدرک لا اولا ہے؟ آپ پھر بابر مستدرک کی بات کرتے ہیں. نہیں، بخاری اہل سنت سے بات لیکن کریں. اس میں مسئلہ یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے. بخاری کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے استبداد کیا. یعنی اہل سنت. اچھا، یہ بخاری کے علاوہ یہ میں آپ کو اس کو ہم جا کے میں آپ کو ایک اور جگہ سے بتاتا ہوں، بلکہ اس کے سارے حدیث میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں. تو یہ جو روایت ہے نا، یہ بخاری کے ساتھ ساتھ مسلم کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے. مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں. تو متفقن علیہ روایت ہے. ایک روایت وہ ہے جو متفقن علیہ ہے، اور ایک روایت وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں مستدرک میں اور بیہقی میں. تو کس کو مانے؟ کس پہ بات کھڑی کی جائے گی؟ بھائی جو اہل سنت کی معتبر کتابیں اور متفقن علیہ سب سے صحیح کتابیں اور اس میں پہلے درجے کے اوپر ہیں، اس میں جو روایت آئی ہے نا وہ معتبر ہے. اور پھر اس روایت کے اندر میں نے آپ کو بتایا استبداد کا معنی ہے. سب نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، استبداد کا زیادتی کا لفظ زیادتی ترجمہ کیا ہے. اور باقی جو بریکٹ میں کہا ہے تو وہ بریکٹ میں، لیکن مشورے میں شامل نہیں کیا. تو بریکٹ میں وہ ترجمہ کرنے والے شاعر نے کسی پاکستانی نے لکھا ہے. وہ اس عربی کا کسی عربی سے پوچھے تو وہ آپ کو اس کا معنی بتا دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس میں مشورے میں شامل نہیں کیا. یہ پاکستانی علماء نے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے ظلم تھا کہ انہوں نے. میں نہیں کہتا ہوں. اچھا روایت میں آیا. بھائی میں کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے. روایت میں آیا ہے امام علی نے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. مولا علی نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. جب مولا نے یہ کہہ دیا تو اب میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو اپنے الفاظ پہناؤں، الفاظ کا جامع پہناؤں. اچھا، لیکن امام علی نے ان کے ساتھ پھر اپنی جو باقی زندگی گزاری ہے تو اس میں کوئی نزاع نہیں کیا ہے. کوئی ایسا ان کے ساتھ نہیں کیا کہ جس طرح باغیوں کے ساتھ تلوار نکالی جاتی. امام علی نے سمجھ لیا کہ اب چونکہ، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بخاری کی روایت ہے ارتدت العرب، پورا عرب مرتد ہو گیا تھا. تو اگر سوچ لیں اگر امام علی تلوار نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ اس کو طوفان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے اس وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے آگے اسلام کھڑا رہا. اگر انہوں نے ساتھ تو دیا نا، حضرت علی نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ساتھ دیا اور اسلام کو آگے بڑھایا اور بڑی تقویت ملی. حضرت عمر کے دور میں تو سپر پاور بنا ہے. ساتھ کس اعتبار سے دیا ہے؟ مجھے تو آپ دین کے ہر معاملے میں لے لیں. بخاری مجھے بلکہ مشورے بھی دیے. بھائی دیکھیں نا، حضرت عمر کا قول ہے نا، لولا علی لکان عمر، کہ اگر عمر نہ ہوتے تو بالکل، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو امام علی کی فضیلت ہے نا. جی. لیکن آپ کو کیا باقی جنگوں میں جو وہ شخص جس نے خیبر کو فتح کیا، بے شک، جو پہلے دن سے رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے، بے شک، جو فتح مکہ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ جس نے پیغمبر اکرم کو غسل دیا، کفن دیا، دفنایا. سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے امام علی کی. ہم یہاں اپنا مرشد ہو، اگر اس کے بال تھوڑے سے مل جائیں تو ہم اس کو عمر بھر وہ جو ہے نا وہ کسی شیشی کی بوتل میں لے کے سنبھال کے رکھیں گے. جی مرشد کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا وہ امام علی وہ جس نے رسول اللہ کو خبر میں ہوتا. کیا فضیلت ہے امام علی کی. اور وہ فارس سے شجاع ہیں، بہادر ہیں. بے شک، بے شک. جب بہادری کا نام آتا ہے تو کون ہوتا ہے؟ علی. تمام جنگوں میں کون ہے؟ علی. امام علی ہے. جو یعنی ہر
اتنی شجاعت اس کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرے، یہ گارنٹی ہے نبی۔ اتنے فضائل بتانے کا مقصد یہ ہے وہ آپ کو اگلے زمانوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیا وجہ؟ پھر فوراً آپ کو نظر آئیں گے صفین میں، جمل میں، نہروان میں، پھر دوبارہ سے شجاع ہیں گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے صفین میں، اور اپنے بچوں کو تلقین کریں گے کہ بچوں، محمد بن حنفیہ کو کہا کہ اس طرح جم کے بیٹھ جا جس طرح ایک پتھر رکھا جاتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے، ڈٹ جا۔ تو یہ درمیان میں آپ کو کسی ایک جنگ کا نام مجھے بتا دیں جہاں پر آپ کو نظر آتا ہو کہ امام علی نے فتح کیا ہے۔ نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہیں مدینے سے باہر انہوں نے اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ مولا علی علیہ السلام حضرت عمر کے لیے جو ہے، ایک تو وہ قاضی القضاء تھے مدینہ کے، نہیں اور کوئی قاضی خدا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا ان کو تو آپ نے خود بتا دیا کہ بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں نے عزت و احترام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں وہ نہیں، جب بیعت کر لی اس میں تو یہ بھی الفاظ ہے نا، بیعت کر لی اور علی اعلان بیعت کی، صحیح۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ وہی صحابہ کرام جو ہے آپس میں ان کا میل جول بڑھ گیا۔ یہ تو اس میں باقاعدہ طور پر موجود ہے بخاری کے اندر۔ تو اب میں یہ کہنا چاہوں حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ میں جائیں، اگر ان کی شہادت ہو گئی تو ہمارے پاس سے جو ہمارا اتنا بڑا امام ہے، کیونکہ وہ تو خود ان کو مسلمانوں کا بہت بڑا امام کہتے تھے اور ان سے مشاورت لیتے تھے، اس میں انہوں نے نہیں کیا۔ یہ پورا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے، کیوں نہیں چاہتے تھے یا کیا وجہ ہے کیوں نہیں بھیجا۔ مصلحت کا میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مصلحت جب پیغمبر کے سامنے نہیں رہی ہے کسی کی زندگی کے حوالے سے، تو کوئی اور کیسے اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے نہ کروں کہ جناب میں فلاں شہید ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ نے ہر جنگ میں جھنڈا علی کو دیا ہے تو پھر میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں نا کہ ان کو نہ دیا جائے۔ حضرت عمر کی کیا مصلحت تھی مجھے علم نہیں ہے اس کی۔